بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، قصص الانبیاء سیریز میں آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ہر طریقے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانے اور مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اب ان میں رشد و ہدایت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور غصے میں آ کر ان کے حق میں بد دعا کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قرآن کریم میں اس طرح نقل فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 117 اور 18 میں فرمایا، نوح نے کہا، میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ اور سورہ القمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجئے۔ اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 26 اور 39 میں فرمایا، پیغمبر نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے، اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ گویا ان کی ہلاکت کے کئی اسباب جمع ہو گئے، ان کا انکار و کفر، ان کی نافرمانیاں اور ان کے نبی کی ان پر بد دعا۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور قرآن پاک کی سورہ الصفات کی آیت نمبر 75 اور 76 میں فرمایا، اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں ہے، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا حکم آ گیا ان پر عذاب ہوگا جو کافروں سے کبھی ٹالا نہیں جا سکتا، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ کسی قسم کی سفارش کرنا۔ شاید یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھ کر اس کو رحم نہ آ جائے، کیونکہ خبر معائنے کی طرح نہیں ہوتی، سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 39 میں فرمایا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ سخت قسم کا کفر اور انتہا درجے کی دشمنی ان کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا، تاکہ قیامت کے دن بھی وہ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول ان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا۔ حضرت ابو سعد خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نوح، کیا تو نے میرے پیغام اپنی قوم تک پہنچائے تھے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں میرے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھیں گے کہ اے امت، کیا اس نے تمہیں میرے احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ بس میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیے تھے، اور یہی مفہوم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کا، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہے، اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس آیت میں وسط سے مراد عدل و انصاف والی امت ہے۔ بس یہ امت اب صادق و مصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کو برحق طور پر مبعوث فرمایا اور اس پر حق نازل کیا اور لوگوں کے پہنچانے کا حکم دیا۔ اس نے اپنی امت تک حق عمدہ طریقے سے مکمل طور پر پہنچا دیا، اور ان کے دین میں جو چیز فائدہ مند تھی ان کو بتائی، اور ہر نقصان دہ چیز سے ان کو روکا اور اس سے خبردار کیا۔ اور تمام انبیاء کی یہی شان تھی، حتیٰ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی جن الفاظ کے ساتھ وہ مستحق ہے، پھر دجال کا ذکر فرمایا، میں نے تمہیں اس سے ڈرایا ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔
اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ فرمایا کہ جان لو وہ اور ہوگا، یعنی کہ کانا ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور خدا ہرگز کانا نہیں ہے۔ بعض علماء سلف نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے، تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا، اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق سورہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ساگوان کی لکڑی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی، اور تورات میں بھی صنوبر کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ امام سورہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے، اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تار کول لگائی جائے، اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی، اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی، اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا، اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ ایک آیت کا خلاصہ ہے کہ اے نوح، ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر تیرے ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کرتے رہیں۔ بس جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی جو کافر ہیں، تو ان پر تیری دعا نافذ نہ ہوگی، اور اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ جب میری طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافروں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ان کی تباہی کا میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 28 اور 29 میں، پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و تعریف کریں کہ اس نے کشتی کو ہمارے لیے مطیع و مسخر کر دیا، اور اس کے ساتھ نجات دی، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کیا، یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ میرا رب معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور دردناک سزا والا بھی ہے۔ مجرم قوم سے اس کی سزا اور عذاب دور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کفر کرنے والے اور غیر اللہ کی بات کرنے والے لوگوں پر اس کا عذاب نازل ہوا۔